بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 ہے 44۔ اس آیت میں بے عمل واعظ کو، بے عمل مقرر مبلغ کو ڈانٹا جا رہا ہے، مذمت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ انفس نفس کی جمع، ذات کو کہتے ہیں، نفس ذات کو، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ وانتم حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، اللہ کی کتاب تورات تم پڑھتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کر رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا سر بیجے سے خالی ہو گیا؟ جہاں عقل استعمال نہیں کرنا وہاں تو عقل کے گھوڑے خوب دوڑاتے ہو، اور یہاں استعمال کرنا ہے عقل کو، عقل سے کام لو، عقل کو استعمال کرو۔ کیا یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو؟ انسان کا اپنا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے نا، یار لوگوں کو تو بڑی تقریریں کر رہے ہیں، بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں، لیکن خود خالی ہیں عمل سے۔ تو خطاب تو یہود کے علماء کو ہے، وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ اُثْبُتُوا عَلَى دِينِ محمد، کہ اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ داروں سے جب ملاقات کرتے جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سے ملتے اور گفتگو ہوتی، تو گفتگو میں جب دین اور مذہب کی بات آتی تو یہود کے، یہ بنی اسرائیل کے علماء اپنے رشتہ داروں سے جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو کہتے تھے کہ تم حق مذہب پر ہو، اسلام پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو، حق مذہب پر ہو، لہٰذا اس پر جمے رہو، ہم کسی مصلحت کی بنا پر قبول نہیں کر رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے، ان کو ڈانٹ رہے۔ معنی کے اعتبار سے ہر بے عمل واعظ کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے، مذمت کر رہے، اور احادیث میں ایسے شخص پر کئی سارے وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہیں، بہت سخت وعیدیں۔ تو اس لیے اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ ایک بے عمل کو واعظ بننا جائز نہیں، ایک بے عمل کا مقرر مبلغ بننا، تبلیغی بننا جائز نہیں، تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ جب تم عمل نہیں کرتے تو پھر تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر وعظ اور نصیحت کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو وعظ و نصیحت، نہیں بلکہ وعظ و نصیحت تبلیغ ایک الگ سی نیکی ہے، عمل کرنا ایک الگ سی نیکی ہے۔ اب عمل نہ کر رہا ہے، ایک گناہ میں تو مبتلا ہے، تبلیغ چھوڑ دے، وعظ و نصیحت چھوڑ دے، ایک الگ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، ڈبل مجرم ہو جائے گا، اس لیے وہ ایک الگ سی نیکی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک واعظ کا، ایک مبلغ کا، ایک مقرر کا، ایک تبلیغی کا بے عمل بننا جائز نہیں، عمل نہ کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ایک واعظ اور مبلغ کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ اگلی آیت میں بیماری کا علاج بتلایا گیا ہے۔ خطاب تو یہود کو ہے، یہود کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سدھرنا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، اور جو چیز تمہارے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے، جو بیماری، تو اس بیماری کا علاج ہم تمہیں بتلاتے ہیں، تو دوا کے طور پر اس کو استعمال کرو، اس پر عمل کرو، تو تمہاری بیماری میں انشاءاللہ کمی آ جائے گی۔ تو بیماری کا علاج بتلایا گیا۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو، مدد لو اپنی بیماری کے کمی کے لیے، دوا کے طور پر استعمال کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، صبر کو ایک دوا کے طور پر استعمال کرو، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو اپنی بیماری کو کم کرنے کے لیے، اپنی بیماری کو میں کمی کے لیے ان دونوں سے مدد حاصل کرو کہ صبر، کیونکہ ایمان لانے میں تمہارے مفادات پر زد پڑتی ہے، پڑھنے دو، صبر سے کام لو۔ تمہارے ناراض ہو جاتے ہیں تم سے مذہب والے، قوم والے، برادری کے لوگ، تو ناراض ہونے دو، اس پر صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو، اور نماز کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ نماز کے ذریعے وہ ایک اطمینان سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، خضوع سے نماز پڑھا جائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، البتہ یقیناً وہ باری ہے نماز جو خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نماز باری ہے ضرور، الا مگر ان کے اندر جن کے اندر یہ تین صفات ہو، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نماز باری نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے، حلوہ ہے،
جن کے اندر 3 صفات، ان صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جن کے دل میں، سب سے پہلی صفت جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، دوسری صفت کہ جو اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہو، آرزو میں ہو، تمنا میں ہو، اللہ سے کب ملاقات ہو، تیسری صفت کہ جو ہمیشہ ہر آن جنہیں قیامت کے دن کا ڈر لگ رہا ہو۔ تو یہ 3 صفت جن کے اندر ہو تو ان کے لیے نماز کوئی باری نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، آسان ہے۔ وہ نماز جو خشوع خضوع والی ہو، جو اطمینان والی ہو، وہ نماز۔ الا مگر علی الخاشعین، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہو، خشوع ہو، عاجزی ہو۔ الذین، دوسری صفت یعنی وہ لوگ یظنون جو خیال کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ دوسری صفت یعنی وہ خیال کرتے ہیں، یعنی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب کے ملاقات کے شوق میں۔ اور تیسری صفت وہ انہم، اور وہ یہ خیال بھی کرتے ہیں، یعنی یہ امید رکھتے ہیں، ہمیشہ یہ پیش نظر ہوتا ہے ان کے الیہ کہ وہ اللہ کی طرف راجعون، لوٹ کر جانے والے، یعنی قیامت کے دن کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا۔ جب یہ 3 صفات اندر پیدا ہو جائے تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھنا بہت ہی آسان حلوہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، ہماری بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اس میں صبر سے کام لے، چونکہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی گناہ کا دل چاہ رہے تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو گویا کہ آپ اپنے دل کی نہیں مان رہے ہو، دل زخمی ہو رہا ہے، تو اس سے صبر کرو گے۔ دل رنجیدہ، غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس پر صبر سے کام لینا پڑے گا۔ تو صبر کرو گے اللہ اجر دے گا۔ اسی طرح نماز کے ذریعے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایک ایسی لذت، ایک ایسا لطف اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اچھا عمل کرنا، اچھائی کی طرف بڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔